सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मजहबी नफरत और खुलकर किसी का डर नहीं, किसी इदारे का खौफ नहीं। ये सुने जरा, फिर बात करते जी। कादियानियों के खिलाफ निकलने की बात आए तो मैं कहता हूँ बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक आप तरावियां पढ़ो या ना पढ़ो, 8 पढ़ के नस जाओ या नहीं, रोजे रखो या फौजे करो, जाओ शाम के इतना कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपके दिल पर ये जरूर दस्तक दूंगा कि जब खत्म नबूवत की बात आए ना, ये बंदे ने अब निकलना जब हुजूर के गुलाम जंगे यमामा की तरफ निकले। कादियानियों के खिलाफ निकलने की बात। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो क्योंकि खामोश रहते हैं। यहाँ पे जो मौलवी साहब फरमा रहे हैं आप तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो ना रखो, मगर फितना और फसाद के लिए आपने फौरी तौर पर निकलना है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। कभी किसी मौलवी किसी मुंह से नहीं सुनेंगे कि वो कभी अमन की बात कर रहा हो, खासकर जो हमारे पाकिस्तान के उलमा है। आज जो हालात पाकिस्तान के बने हुए आप देख लें कि वहाँ पे हर चीज़ उल्ट चल रही। ये मौलवी अकेला ही उल्टा चल रहा है, सारा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। जहाँ पे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, जो कुरान में लिखा हुआ है उसके उल्ट वहाँ पे काम होते हैं। वहाँ पे लिखा होगा रिश्वत लेने वाला देने वाला दोस्त की है और रिश्वत दी जाएगी, सारा कुछ चल रहा होगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि दुकानों पे लिखा होगा ईमानदारी के मतलब, लेकिन वहाँ बेईमानी होती होगी। किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ पे ऐसे भी चीज़ें सामने आएंगी कि इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत के जान बचाने के बराबर है, मगर वहाँ पे जो लोग मरे होते हैं उनको भी मशीनें लगा के पैसे बनाए जा रहे होते हैं। बताया जाता है अभी जिंदा है, मगर आपको जनाब हम कोशिश कर रहे हैं, हम झटके दे रहे हैं, हम ये कर रहे वो कर रहे, मतलब मरा होता है लेकिन शो ये किया जाता है कि जनाब वो जिंदा है ताकि इनसे पैसे लें। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, खुद आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। सच के मतलब जो लिखा होगा वो भी पता चल जाएगा, लेकिन झूठ हर इदारे में लिखा होगा। अदालत में चले जाए वहाँ पे तराजू लगा होगा और वहाँ पे कोई ऐसे बोर्ड भी लगे होंगे जो इंसाफ के मतलब, लेकिन इंसाफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होगा। हमने जो कुछ भी वहाँ पे पाकिस्तान में लिखा हुआ लोगों के लिए या मुल्क के लिए, उसके उल्ट चल रहा होता है। और अगर आप वहाँ पे देख लें तो कवानीन वो बेकार किसी ना काम के। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उलमा का अकेले ये कसूर नहीं है, ज़ाहिर है उलमा भी उसी माशरे से पैदा होते हैं। फितना फसाद के लिए आपको कहेंगे जनाब अपना टाइम छोड़ के आ जाए। पिछले दिन एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, शायद मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ, कि एक जगह पे अहमदिया मस्जिद पे हमला करना था, तो वो कह रहा था कि जिस दिन मैं कहूँ ना कि ये हमला करना है सारे काम छोड़ दिया करो, सबसे ज़रूरी काम ये है। आप काम कर रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप पे उस वक़्त तमाम काम हराम है, ये फ़र्ज़ है, ये हलाल का काम है। जो आपने आके वहाँ पे मस्जिद के मीनार गिराने हैं या वहाँ पे से कोई ना कोई कलमे की बेहुरमती करनी है, तो वो लोग जो है फिर अच्छा वो गालियाँ भी दे रहा था माँ बहन की कि आपको कई दफ़ा ये चीज़ें समझाई। ये उलमा जो तकरीरें करते हैं, अगर ये बताते कि सही इस्लाम क्या है, पहले तो इनको खुद भी पता नहीं, चलो आगे चलते, और वहाँ पे बताते कि जो इस्लामी तालीमात है वो लोग जो है उस पर कैसे चल सकते हैं, तो शायद कुछ तब्दीली होती पाकिस्तान में, कुछ हालात चेंज होते, मगर ऐसी बात नहीं है। उलमा ने भी इस तरह तवज्जो नहीं दी, जो उनके टीचरों ने, जो उनके उस्तादों ने उन्हें समझाया, ज़ाहिर उन्होंने वही बताना। पहले टीचर ये बताते रहे, फिर इन्होंने बढ़ चढ़ कर और भी फितना फसाद शुरू कर दी। और आपने देखा कि पाकिस्तान में जैसे ही इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा करना होता है, वहाँ पे तमाम काम, पहले भी वो कोई नेक काम नहीं कर रहे होते, कहीं आपके ज़हन में गलत फहमी हो कि बड़ा कोई नेक काम कोई कर रहा होता है, बोल जाए, पहले भी कोई 2 नंबरी फ्रॉड कर रहा होता है और फिर वो
بڑھ چڑھ کر جس طرح یہ اس طرح کے مولوی ہدایت دیتے اور وہاں نکلنا، اچھا وہاں نکل کے کرنا کیا جا کے فتنہ پھیلانا. خود تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی مگر ان کو بھی پڑھنے دیں گے، ان کو بھی ڈسٹرب کرنا، ان کے سسٹم کو بھی ڈسٹرب کرنا. آج کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس قابل نہیں ہے، وہ خود اسلامی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کا کوئی نہ لینا نہ دینا. کوئی پچھلے میرے سے پوچھے تو کوئی 60 سال سے تو کم از کم اس طرح کے حالات ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. انہیں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پکنک کا ٹائم ہے وہ اچھا گزرے، ہمیں پروٹوکول ملے، ہمارے آگے پیچھے لوگ ہوں، ہمیں لوگ جو ہے وہ آگے سلام کریں اور اسی پہ خوش ہو جاتے. بڑا مزہ آتا ہے جب پروٹوکول ملتی ہے. یہ مولویوں کا بھی یہ حال ہے، جو تھوڑا سا مولوی زیادہ گالیاں نکالنے والا ہوتا ہے، زیادہ فتنہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کے پھر آگے پیچھے کوئی چند لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ مولوی نہیں پیسے دیتا، وہ پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں اپنی ٹور شور بنانے کے لیے سیکیورٹی دے دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کے آگے پیچھے کوئی 10-20 بندے کھڑے ہو جائے تنخواہ ہم دے دیں گے اور کوئی پرابلم نہیں. یہ آج پاکستان میں سب سے بڑا فتنہ جو پھیلایا جا رہا ہے علماء کے ذریعے، مذہب کے ذریعے، مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور مذہب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مذہب کو مذہب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں کل پروگرام کر رہا تھا یعقوب صاحب سے کے ساتھ، تو وہ والا کنٹرول نہیں رکھتے اپنے آپ پہ. کامنٹس میں لوگوں نے لکھا بھی، ان کے منہ سے گالی بھی نکل جاتی ہے، بڑی تربیت کی، اتنے سال ہو گئے، وہی تحریک لبیک کی ہے مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگوں نے کہا یہ زیب نہیں دیتا آپ کے چینل کو. بالکل، لیکن آپ کو دونوں رخ دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ آپ اب 70 سال کے بندے پہ میں کتنی محنت کروں کہ اس کی تربیت کروں، یہ بتائیں مجھے. ابھی تو کافی بہتر ہو گئے، یہ حساب لگا لیں. تو ان کو جتنا مرضی سمجھائیں وہ پہلے بات کریں گے، شروع میں نہیں میں گالی نکالوں گا، بعد میں نکال دیتے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، لیکن اگلے بندے کا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. یہ گوسا کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے ہی بات کر رہا. اچھا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کا طریقہ جو ہے بات کرنے کا اپنانا ہے. لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو سیکھا ہوتا ہے آپ جتنا مرضی کہتے رہے انسان چینج نہیں کر پاتا، مشکل ہو جاتا. تو یہ قوم کا اور مولویوں کا بیڑا گرک کسی طرح ہوا ہوگا. اب آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں، ان کو آپ فتنہ فساد کے لیے مزید تباہی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں مگر ریورس نہیں آ سکتے کہ اس سے یہ باز آ جائے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں. اور جس بندے کی یہ عادتیں پکی ہو جاتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بچپن تھا کچھ صورتیں یاد کی، جو بھی اسلامی تعلیم لوگوں نے پڑھی وہی یاد ہوتی ہے. جب عمر بڑھ جاتی ہے پھر زندگی کی مصروفیات اتنی ہو جاتی ہے اور بعد میں کوئی سورج یاد کرنی پڑے کہ 50 سال کی عمر میں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس قوم کی دیکھیں حالت کہ اگر 70 سال سے آپ انہیں رونگ بتا رہے ہیں، سسٹم غلط چل رہا ہے اور ہر وہ چیز آپ نے بتانی ہے جو صحیح ہے اس کو غلط کر کے، تو اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے؟ ان کے لیے نہ نماز کی اہمیت ہے، نہ ان کے لیے قرآن کی اہمیت ہے. میں کئی دفعہ کہتا اپنے ارد گرد چیک کر لیں سوشل میڈیا پہ کتنا ان کو علم ہے. تو یہ لوگ اصل میں جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے اور جو اندر ان علماء کے آپ جو مرضی کہہ لیں گندگی ہوتی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم تربیت کر لیں، مگر اپنی تربیت کا جب بیڑا گرک ہوا ہو تو کسی کی تربیت یہ کیسے کر سکتے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جرمنی ہے، فرض کریں ایسے قوانین وہ بنا رہے ہیں کہ انتہا پسندی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے اٹھا کے باہر پھینک دو، چاہے اس کے بعد نیشنلٹی بھی ہے ختم کرو. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک پاک کرو. یہاں پہ آ کے بھی ان کو شریعت یاد آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں کیوں نہیں شریعت نافذ کر سکے آج تک آپ. اور یورپ میں
اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کی جاتی. آپ دیکھتے رہتے, کبھی اسپین سے پکڑ لیا کسی کو, کبھی اٹلی سے پکڑ لیا, کبھی جرمنی سے, انہوں نے مساجد ہی بند کر دی. تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ جو اسلام یہ پیش کر رہے وہ ٹھیک نہیں. میں کیونکہ اکثر پھرتا رہتا ہوں مختلف ممالک میں. اب جرمنی کی بات کر لیں, میرا پتہ نہیں کتنی مساجد ہے وہاں پہ, ترکیوں کی بھی ہے, دوسری, لیکن اچھے لوگ بھی ہے, بڑی اچھی وہاں پہ لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں پرامن طریقے کے ساتھ. لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے وہاں پہ وہ بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انتشار یہ تو چلے گا نہیں, مخالفت کے پہلو پہ آپ لوگوں کو کیوں اکسا رہے ہو, یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بننے ہیں وہ بھی پکڑتے آئے کا کوئی ایسی پوسٹ کر دے. بڑی تعداد میں وہاں پہ احمدیوں کی مساجد بھی ہیں. وہاں میں دیکھا جرمن بھی جاتے ہیں, وہ جا کے اب وہ جا کے دیکھتے ہیں مساجد اور وہ خوش ہوتے. ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں وہاں میں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, وہ اسی لیے آتے ہیں نا. اب یہ مولوی کی تقریر اگر سناؤ گے تو اس کو کہو کہ آؤ ہماری مسجد میں, تو کوئی آئے گا مجھے بتائیں چلے. تو اپنے اخلاق کو جب تک بہتر نہیں کریں گے, کسی کو دعوت اسلام آپ دے نہیں سکتے, کسی کو بھی دعوت نہیں دے سکتے. جو بدتمیز بندہ ہوتا ہے, فیملی میں بھی کوئی بدتمیز ہو یا کوئی دوست ہو یا دور کا کوئی واقف ہو, تو بندہ اس سے ویسے ہی تھوڑا دور ہی رہتا ہے کہ یار اس سے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی گلے پڑے گی, یہ تمیز سے دور ہے بندہ. تو یہ معاشرے میں چیزیں سب کچھ سامنے ہوتا ہے, مگر سب سے پہلے پرابلم یہ ہے کہ تمیز بدتمیز میں فرق کیا آپ دیکھتے ہیں. جب آپ کو فرق کا نہیں پتا تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں آپ. تو میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بارہ یہ توجہ دلاؤں گا, دیکھیں اس طرح کے علماء کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. ان کے جو مولویوں کے وہ لائسنس بنے ہوئے وہ چھین لینے چاہیے, اور ان کو کہا جائے جناب آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے. یہاں اس میں ملک کا فائدہ نہ, عوام کا فائدہ نہ, کسی اور کا فائدہ, صرف نقصان ہی نقصان. تو میرا خیال پاکستان میں اس طرح کے کافی نقصان ہم کر چکے ہیں اور مزید ابھی ہونے والے. یہ میں کافی دن سے اس کی تقریر رکھی ہوئی تھی, اتنے پروگرام ہوتے ٹائم ہی نہیں ملتا. میں نے کہا آج میں ضرور کروں گا. تو جناب جب تک پاکستان میں ایسے قوانین, اینڈ پہ میں ضرور کہتا ہوں, ختم نہیں کریں گے, جو غیر ضروری ہے. ہر بندے کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے, ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. میں جس طرح کہا, یا جرمن مساجد میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ, وہ مسلمان نہیں ہوتے مگر وہ دیکھنے آتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کے تحفے بھی دیے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے اس نے کوئی پڑھ کے فوری ہدایت نہیں لے لینی, لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے دل میں خیال ہے قرآن مجید اس کے پاس ہو, وہ پڑھ لے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ہر بندے کو. تو جناب یہ پاکستان وہاں ملک ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے بتایا جاتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے, جڑے رہے.